أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. محترم بھائیوں، پچھلے جمعے کے خطبہ میں ہم نے والدین کے حقوق، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور اس حقوق کی ادائیگی اور حسن سلوک کے فائدے کیا ہیں اس پہ بات کی تھی۔ والدین کے حقوق کے ساتھ اولاد کے حقوق بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے متعین فرما دیے۔ اولاد کے حقوق میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان اور اپنے عمل سے مقرر فرمائے ہیں۔ جہاں اولاد پہ یہ لازم ہے کہ وہ اپنے والدین کے حقوق احسن انداز سے پورے کرے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، ایسے ہی والدین پہ یہ لازم ہے، یہ فرض ہے کہ وہ اولاد کے حقوق پورے کرے۔ اولاد کے حقوق بھی اسی رب نے متعین فرمائے ہیں جس رب نے والدین کے حقوق متعین فرمائے ہیں۔ یہ انسانی حقوق کا مسئلہ آج دنیا میں بہت زیادہ اس پہ بات کی جاتی ہے، لیکن دنیا کے جتنے نظام ہیں، جتنے مذاہب ہیں، دنیا میں جتنے معاشرے اور قوانین ہیں، آپ ان کا تقابل اگر اسلام سے کریں، آپ کو بہت اچھے طریقے سے یہ بات سمجھ آئے گی کہ اللہ نے انسانی حقوق کے معاملے کو جیسے طے کیا ہے، جیسے بہترین انداز میں سیٹ کیا ہے، اسلام سے بہتر انسانی حقوق کی رکھوالی کرنے والا کوئی نہ مذہب ہے، نہ کوئی دنیا میں نظام ہے۔ اولاد کے حقوق متعین فرما دیے، والدین کے حقوق کے ساتھ اولاد کے حقوق، زوجین کے حقوق، بیوی پہ کیا فرائض ہیں شوہر کے حوالے سے، شوہر پہ کیا فرائض ہیں بیوی کے حوالے سے، بھائی کے کیا فرائض ہیں بھائی کے حوالے سے، ہمسائے کے کیا فرائض ہیں اپنے ہمسائے کے حوالے سے۔ یہ ہمسائے کے حقوق ہوں، بھائی کے حقوق ہوں، زوجین کے حقوق ہوں، والدین اور اولاد کے حقوق ہوں، اور ایک عام انسان کے کیا حقوق ہیں، یہ سارا معاملہ انتہائی خوبصورت انداز میں، جس میں عدل و انصاف بھی ہے اور جو معاشرے کے اندر اطمینان اور خوشی اور خوشحالی کا جو راستہ ہے انسانی حقوق کے حوالے سے اسلام نے وہ چنا ہے، وہ اختیار کیا ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ اولاد کے کیا حقوق ہیں والدین پہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں حکم فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اولاد کا ہر لحاظ سے خیال رکھیں، ہر لحاظ سے ان کی ضروریات پوری کریں۔ تو اولاد کی سب سے پہلی ضرورت جو ہے وہ ایک اچھی ماں کی ہے، کیونکہ اولاد پیدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ماں کے پیٹ سے۔ یہ اولاد کا نقطہ آغاز ہے۔ تو اولاد ابھی دنیا میں آئی بھی نہیں ہے، اللہ نے اس اولاد کے حقوق ان کے آنے سے پہلے ہی متعین فرما دیے۔ وہ کیسے؟ کہ انسان جب شادی کرتا ہے
جب اپنی بیوی کا انتخاب کرتا ہے تو اس کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ محسنات، پاک دامن، عفت والی، اچھے اخلاق والی، اچھی سیرت والی اور روحانی طور پر اور جسمانی طور پر بہترین عورت کا انتخاب کریں۔ گویا کہ اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ مرد جو ہے ان کی اچھی ماں کا انتخاب کرے، یہ اولاد کا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عمر کا قول ہے کہ آپ اپنی بیوی کا انتخاب یہ سوچ کے کریں کہ اس سے میری اولاد نے پیدا ہونا ہے اور وہ میری اولاد کی کیسی تربیت کرے گی، اس اولاد کو گھر میں کیسا ماحول ملے گا، یہ سوچ کر انتخاب کیا کریں اپنی بیوی کا۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کا حق وہاں سے شروع ہو جاتا ہے جہاں سے بندہ رشتے کی تلاش شروع کرتا ہے کہ میں رشتہ اپنی شادی کے لیے ڈھونڈوں۔ عام طور پہ لوگ رشتہ کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ ان کے پاس دولت کتنی ہے، ان کے پاس تعلیم کتنی ہے، عورت خوبصورت کتنی ہے، عورت پڑھی ہوئی کتنی ہے، یہ ہمارے انتخاب کرنے کی بنیادیں ہوتی ہیں۔ اسلام نے کیا حکم دیا ہے؟ اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ اپنی بیوی کا انتخاب یہ سوچ کے کریں کہ یہ میری اولاد کے لیے کیسی ہوگی، یہ میری اولاد کے حق میں کیسی ہوگی، یہ اچھی اولاد پیدا کر کے، اچھی اولاد جو ہے اس کی تربیت کر کے یہ کامیابی سے ایک اچھے انسان یعنی تیار کر سکتی ہے یا نہیں۔ ہمارا معاملہ خراب وہاں سے ہوتا ہے کہ ہم کرتے اپنی مرضی ہیں، اپنی چاہتوں اور اپنی ترجیحات کو آگے رکھتے ہیں۔ کسی کی ترجیح دولت ہے، کسی کی ترجیح خوبصورتی ہے، کسی کی ترجیح اعلیٰ خاندان اور اونچا خاندان ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میری اولاد کا یہ مجھ پہ حق ہے کہ جو میری اولاد پیدا ہوگی ان کو ماں کیسی ملے گی۔ یاد رکھیے، جو ماں دودھ پلاتی ہے اس دودھ کا اثر ہوتا ہے، نسلوں کا اثر ہوا کرتا ہے اولاد پہ۔ اچھی نسل کا انسان اچھی نسل پیدا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ خاردار جھاڑی کو پھل لگنے لگ جائیں، یہ نہیں، وہ درخت جو ہے اچھا پھل دینے والا ہو ہی نہ اور توقع آپ رکھیں کہ یہ اچھا پھل دے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ نے ایک جھاڑی کا پودا لگایا اور اس سے خوبصورت پھول اور پھلوں کی توقع رکھیں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو سب سے اس کا نقطہ آغاز اس عورت کا انتخاب ہے جس عورت کے ساتھ مرد شادی کرنے نکلا ہے، شادی کرنے چلا ہے۔ تو پہلا حق اولاد کا اچھی ماں ان کی ہو، اس کی تربیت ہوئی ہو، اس کے اندر عفت اور عصمت ہو، وہ اچھے اخلاق اور اچھی سیرت کی ہو، اور اسلام، روحانیت، قرآن، اللہ کے ساتھ تعلق، نبی کے ساتھ تعلق اس عورت میں اتنا گہرا ہو کہ وہ اچھی اولاد پیدا کر سکے، مسلمان پیدا کر سکے، مسلمانوں کی تربیت کر سکے، یہ اولاد مسلمانوں کی اولاد ہو۔ یہ دنیا داروں کی، دولت والوں کی، شہرت رکھنے والوں کی اولاد نہیں، یہ مسلمانوں کی اولاد پیدا کرے۔ تو پہلا حق اولاد کا اچھی ماں ہے، اور اچھی ماں کا انتخاب مرد کرتا ہے جس نے شادی کرنی ہے۔ یہ پہلا حق ہے۔ دوسرا حق محترم بھائیو اولاد کا یہ ہے کہ اولاد پیدا ہو گئی، اس کو پہلی خوراک جو ملے گی وہ حلال کی ہے یا حرام کی ہے؟ پہلی خوراک بچے کی، کیونکہ محترم بھائیو جسم کے اندر جو جائے گا وہ اپنے اثرات مرتب کرے گا۔
یہ ہماری اولاد کا حق ہے کہ ہم ان کو حلال کھلائیں۔ اللہ نے ان کو آپ کے سپرد کر دیا ہے۔ یہ روحیں، یہ ارواح اللہ نے پیدا کر رکھی ہیں۔ یہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ان ارواح میں سے آپ کو کیا عطا ہونا ہے، آپ کو کیا ملنا ہے۔ جو اللہ نے یہ روح دنیا میں بھیجی ہے یہ بالکل معصوم ہے، یہ بالکل بے گناہ ہے، یہ بالکل بے قصور ہے۔ اس اولاد نے کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی کہ ہم ان کے ساتھ زیادتی کریں۔ ایک فطرت پہ پیدا ہونے والا بچہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولد یولد علی فطرہ، ہر پیدا ہونے والا اسلامی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ کوئی عیسائی کا بچہ ہو، کوئی یہودی کا بچہ ہو، کوئی ہندو کا بچہ ہو، جب پیدا ہوا تو وہ مسلمان ہے۔ جب وہ پیدا ہوا تو وہ مسلمان بچہ پیدا ہوا ہے۔ کسی یہودی کے ہاں پیدا ہو، کسی ہندو کے ہاں پیدا ہو، کسی بھی غیر مسلم کے ہاں پیدا ہو، یہ پیدائشی طور پر مسلمان ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، یہ والدین ہیں جو اس بچے کو جو بناتے ہیں، کوئی یہودی بنا دیتا ہے، کوئی نصرانی بنا دیتا ہے، کوئی مجوسی بنا دیتا ہے۔ یہ والدین کا قصور ہے کہ ان کو ان کی فطرت سے ہٹا کر، اسلامی فطرت سے ہٹا کر جو وہ بنا رہے ہیں وہ بنا رہے ہیں۔ اب ہماری اولاد جو پیدا ہوتی ہے یہ اللہ نے اس کا حق رکھا ہے کہ وہ مسلمان دنیا میں آیا ہے، اس کے اسلام پہ ضربیں اور ہم اس کے اسلام پہ حملے نہ کریں۔ یہ اس اولاد کے ساتھ زیادتی ہے، یہ اس اولاد کے حقوق کو سلب کرنا ہے کہ ان کا حق تھا کہ وہ حلال کھاتے، ہم نے ان کو حرام کھلایا۔ ان کا حق تھا کہ حلال کا لقمہ ان کے پیٹ میں جاتا، لیکن باپ کی آمدنی حلال نہیں ہے، وہ تنخواہ کے ساتھ رشوت بھی لیتا ہے، وہ اپنے وسائل خیانت کے ساتھ، چوری اور کرپشن کے ساتھ وہ اکٹھے کرتا ہے۔ جس گھر میں بچہ پل رہا ہے وہ حرام کے پیسوں سے بنا ہے، جو خوراک خرید کے لائی گئی ہے وہ حرام کے پیسوں سے خرید کے لائی گئی ہے، جو پہلا لقمہ بچے کے اندر گیا ہے وہ حرام سے گیا ہے۔ یہ اولاد کے حقوق کی پامالی ہے۔ اس اولاد کا حق ہم نے ادا نہیں کیا۔ اس اولاد کا یہ حق تھا کہ ماں باپ ان کو حلال کھلاتے، بے شک تھوڑا کھلاتے تھے، کم کھاتے، سادہ کھاتے، تھوڑا کھاتے، لیکن حلال کھاتے۔ حلال کا لقمہ کھانا یہ اولاد کا حق ہے۔ اب بچہ پیدا ہوا، وہ خود تو نہیں کما سکتا، وہ خود تو خوراک حاصل نہیں کر سکتا، اس کو کھلانا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ یہ بالمعروف کیا ہے؟ حلال کا حلال کھلاؤ، حلال طریقے سے کھلاؤ، ان کی ضرورت کے مطابق کھلاؤ۔ یہ اولاد کا حق ہے۔ جب والدین یہ حق ادا نہیں کریں گے، وہ اولاد حرام کھا کے پلے گی تو وہ تو ناپاک ہے سارے کا سارا، اس کے خون میں حرام دوڑ رہا ہے۔ جب خون حرام کا بنے گا تو یہی خون اس کے دماغ میں بھی جائے گا۔ دماغ کے جتنے خیالات، جتنی موٹیویشن، جتنا اس کے اندر کارگزاری ہے اس کی، وہ تو حرام سے آ رہی ہے۔ اس کے جسم میں خون گردش کر رہا ہے حرام کا، تو حلال کے کام کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس سے کہ اولاد ادب والی ہو، احترام والی ہو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والی ہو، اللہ سے ڈرنے والی ہو، والدین کے ساتھ حسن سلوک وہ ایک عبادت سمجھ کے کرنے والے ہوں۔ اس اولاد کے ہاں تو عبادت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اس اولاد کے ہاں تو اللہ کے ساتھ محبت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو پاک کو پسند کرتا ہے اور پاک کو اختیار کرتا ہے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تو پاک ہے، ناپاک کو تو وہ لیتا ہی نہیں ہے۔
ناپاک خوراک کھانے والا، حرام کھانے والا بچہ وہ اللہ کے کیسے قریب ہو جائے گا؟ یہ حق کس نے مارا ہے اس کا؟ اس کا حق تھا کہ وہ حلال کھاتا، والدین نے اس کو حرام کھلایا۔ یہ کس حق کی پامالی ہو رہی ہے؟ یہ اولاد کے حق کی پامالی ہو رہی ہے۔ جو اولاد کا حق مار رہے ہیں ہم، ان کو ہم نے حلال نہیں کھلایا۔ اللہ اکبر۔ پھر محترم بھائیوں، اس کو پال رہے ہیں، پالنے کے بعد وہ اب بڑے ہو رہے ہیں، ان کو تربیت دینا، ان کو اچھے اور برے کا بتانا اور ان کو اللہ کا تعارف کروانا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ اولاد کا حق ہے کہ ان کو اللہ کا بتایا جائے، اللہ کے ساتھ ان کو جوڑا جائے، اللہ کے ساتھ محبت ان کے دل میں پیدا کی جائے۔ اور یاد رکھیے، یہ جتنے نیکی کے کام ہیں، وہ اللہ کے ساتھ محبت ہو، وہ نماز ہو، وہ قرآن ہو، وہ دین کی تعلیم ہو، یہ سارے کا سارا کہنے سے زیادہ عمل سے تعلق رکھتا ہے۔